حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ یہ بد دعا دینے والا جبرائیل علیہ السلام ہے اور اس پر آمین کہنے والا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فرشتوں کا سردار، ایک انسانوں کا سردار، ان دونوں کی بد دعا ہے تین بد نصیبوں کے لیے۔ پہلا بد نصیب اور بدبخت وہ ہے جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ مطلب تین عشرے ہیں، کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ کی رحمت بارش کی طرح اس مہینے میں برستی ہے۔ اس میں بھی جو آدمی محروم ہو جائے ظاہر ہے اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا۔ پہلا بد نصیب یہ ہے۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ امام طحاوی اور امام کرخی میں اختلاف ہے۔ ایک مجلس میں بار بار آپ کا ذکر آئے تو امام طحاوی کے نزدیک ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ امام کرخی کے نزدیک مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے، لیکن اختلاف سے بچنا چاہیے۔ جب بھی پیغمبر کا ذکر آئے محبت سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل امین نے بد دعا دی جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر آئے وہ بندہ درود شریف نہ پڑھے، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ آمین کا معنی استجب، یا اللہ قبول کر۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، یہاں تک کلام اللہ ہے۔ آمین کا لفظ سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ بندے کی طرف سے اس دعا کے اختتام پر کہا جاتا ہے آمین، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔
میں نے کہا آمین۔ والدین میں سے دونوں یا ایک آدمی کو بڑھاپے کی حالت میں مل جائے تو آدمی ان کی خدمت کے ذریعے جنت کما سکتا ہے۔ جس نے اس حسین ترین اور بہترین موقع کو ضائع کر دیا اس کی ہلاکت میں کیا شک۔ انمول موقع، ایک انوکھا موقع جو دوبارہ مرنے دم تک پھر ہاتھ میں نہیں آئے۔ زندگی میں والدین ایک بار ملتے ہیں، بار بار نہیں ملتے۔ والدین جب بڑھاپے میں داخل ہو ان کی خدمت کے ذریعے بندہ آسانی سے جنت کما سکتا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں مل جائے دونوں یا ایک، اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے تو یہ آدمی بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ والدین کے چہرے کی طرف رحمت کی ایک نظر دیکھو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ایک آدمی دن میں اگر 100 مرتبہ دیکھے تو؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے۔ مطلب یہ کہ 100 نہیں 1000 مرتبہ دیکھو، اللہ 1000 حجوں کے برابر اجر دے گا۔ ایک بندے کو ایک ٹائم میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور چاروں بیویاں مر جائے تو 4 اور مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ ایک بار ملتے ہیں۔ خاون مر جائے تو بیوی کو اور خاون ملے گا، نہ خاون کی کمی نہ بیویوں کی کمی۔ ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، زوجین میں اگر جھگڑا ہو، جدائی واقع ہو بھی جائے، اللہ فرماتے ہر ایک کو اللہ مستغنی کرے گا، خدا کے خزانوں میں کیا کمی۔ لیکن ماں باپ بار بار نہیں ملتے، ایک بار ملتے، ایک بار ملتے ہیں اور ایک بار اور بس۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں 4 بد نصیب مغفرت سے محروم ہوں گے، ان میں ایک والدین کا نافرمان ہے۔ اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی، جبکہ رمضان میں رحمت کی بارش ہے، رحمت کی خوب برسنے والی بارش سے بھی یہ بدبخت محروم ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اور خاص کر ماں باپ بڑھاپے میں جائے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے اس روایت میں 3 بد نصیبوں کے لیے 2 عظیم سرداروں کی بد دعائیں ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ جبرائیل کی دعا کی قبولیت میں اور ہمارے پیغمبر کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہے۔ کل نبی یجاب، حدیث میں ہر پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ ہمارا پیغمبر تو پیغمبروں کا بھی امام اور سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بد نصیبوں کو بد دعا۔ نمبر 1، جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کی مغفرت نہ ہو۔ ان دونوں یعنی سید الملائکہ اور سید البشر دونوں نے بد دعا دی، اللہ اسے اس بندے کو ہلاک کر دے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے سامنے پیغمبر کا ذکر آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، پیغمبر کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم جو درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس سے والدین دونوں بڑھاپے میں ملے یا دونوں میں سے ایک مل جائے، وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے، یہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ ان دونوں نے بد دعا دی۔ اور میں نے عرض کیا کہ رمضان کے مہینے میں بھی 4 بد نصیب مغفرت سے محروم ہوتے ہیں، ان میں ایک شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا رشتہ داروں سے، نمبر 4 دل میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ ہو، ایسا بندہ بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔